السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ المنافقون پڑھیں گے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنیہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مدینہ کی زندگی میں یہ نازل ہوئی اور یہ آخری دور کی صورتوں میں سے ہے۔ اس کی 11 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 63 نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے لحاظ سے یہ 104 نمبر پر ہے۔ سورۃ المنافقون مدنیہ۔ سورۃ المنافقون یہ مدنی سورت ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ جب منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ ضرور اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ بے شک منافق اپنے قول میں ضرور جھوٹے ہیں۔ یہاں منافقین کی تکذیب کا ذکر کیا گیا ہے اور اس میں نشہد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ شہادت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دل کے یقین سے کسی بات کی گواہی دینا۔ منافق، یہ ہم شروع قرآن مجید سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ منافق اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن دونوں فرق سے ہوتے ہیں۔ یہ لفظ دراصل النافقہ سے مشتق ہے، جو ایک یربو نامی ایک جانور ہے جو چوہے سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ یہ ایک جنگلی جانور ہے۔ یہ جب اپنا بل بناتا ہے، اپنا سوراخ گھر بناتا ہے، تو اسے اس طرح سے بناتا ہے کہ اس کے اوپر جو اس کی سرنگ ہوتی ہے، اس کے منہ پر اتنی سی مٹی کی ٹیپ باقی چھوڑ دیتا ہے کہ جس کو وہ سر مار کے کھول سکتا ہے، اور وہ اس کا دوسرا دروازہ کسی اور طرف رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے۔ تو اپنے گھر کے یہ 2 دروازے بناتا ہے، ایک کو چھپا دیتا ہے اور دوسرے کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی سے منافق کا لفظ اخذ کیا گیا ہے کہ منافق کا بھی یہی معنی ہوتا ہے کہ کفر کو چھپانے والا اور ایمان کو ظاہر کرنے والا۔ ہم شروع قرآن مجید سے لے کر اس کی تعریف یہی پڑھتے آ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کی یہی تعریف ذکر کی ہے کہ یہ لوگ درمیان میں رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ نساء میں فرمایا کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ منافق ان کو کہا جاتا ہے جو نہ کافروں کے سگے ہیں اور نہ مسلمانوں کے طرفدار ہیں۔ یہ لوگ وجود میں کس طرح آئے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے اس وقت 2 ہی چیزیں تھیں، یا کفر تھا یا اسلام، درمیانی طبقے کے لوگ نہیں تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں جب تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج یہاں کے بہت بڑے بڑے قبیلے تھے۔ ان میں بڑی بڑی لمبی جنگیں ہوتی تھیں، اور آپ کے آنے سے پہلے جنگ بعاث میں تقریباً ان کے سردار جو تھے وہ مارے گئے۔ جنگ ختم ہوئی اور اس کے بعد ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ متفقہ طور پر ایک سردار بنا لیا جائے تاکہ آپس کی جنگ جو ہے وہ ختم ہو۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مدینے کے ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا اس کو چنا، اور اس کی تاج پوشی کے لیے یہ تیاریاں کر رہے تھے۔ تاج بھی بن چکا تھا کہ اسی دوران ان دونوں قبیلوں کے جو افراد تھے ان کا حج کے لیے مکہ میں چکر لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصروف دعوت تھے۔ یہ لوگ چھپ کر ان کی آپ سے ملاقات ہوئی اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال اور کثیر تعداد میں یہ لوگ آئے اور مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے اجازت لی اور مدینہ میں اسلام کا انہوں نے چرچا شروع کیا، جس کی وجہ سے اسلام کا ذکر جو تھا وہ تقریباً مدینہ کے گھر گھر میں ہونے لگا اور بہت سے لوگ مسلمان بھی ہو گئے۔ پھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس طرح تنگی میں دیکھا تو آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہی منظور تھا
بلکہ یعنی جو اللہ کو منظور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے حالات پیدا کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو ان لوگوں نے یعنی ظاہر ہے کہ ان کی سرداری جو تھی وہ ختم ہو گئی، اور جو مسلمان لوگ تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار بنا لیا، تو یہ لوگ دشمنی اور حسد کی آگ میں جل بھن گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 سال تک تو انہوں نے بڑی کھلے لفظوں میں دشمنی کی، حتیٰ کہ جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں جب کافروں کو شکست فاش ہوئی تو پھر یہ لوگ، چونکہ منافق مفاد پرست ہوتا ہے، یہ لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا، اور ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر ہم اسلام کا اعلان نہیں کرتے، مسلمان نہیں ہوتے، تو ہم لوگ بھی یہود و نصارہ یا کافروں کی طرح قتل کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے اس میں بہتری سمجھی کہ کلمہ پڑھ لیا۔ ظاہری طور پر تو یہ کلمہ گو ہو گئے، لیکن یہ عبداللہ بن ابی منافق جس کو کہا جاتا ہے، یہ سرغنہ ہے، سردار تھا، اور اس کے تمام ساتھی اس کی معیت میں، اس کے ساتھ میں مسلمانوں کی دشمنی میں ہمیشہ پیش رہے۔ بدر کے بعد جب احد ہوئی تو 1000 میں سے یہ لوگ اپنے 300 افراد، جو تقریباً لشکر کا 1/3 حصہ بنتا ہے، ان کو لے کر آگے تاکہ مسلمان کمزور ہو جائیں۔ پھر ایسے ہی بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور خیبر والوں سے جب جنگ ہوئی تو اس دوران انہوں نے مسلمانوں کا ڈٹ کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندیاں کی اور ان کو اس بات پر ابھارا کہ تم لوگ علاقہ خالی نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایسے ہی پھر مختلف موقعوں پر، جنگ خندق کے موقع پر بھی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا پورا کھیل کھیلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ کئی موقع اس طرح کے آئے کہ جب منافق مسلمانوں کی سراسر مخالفت اور علی اعلان ان کے ساتھ دشمنی کرتے تھے تو صحابہ ان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں تو ہم ان کو قتل کر دیں، ان کے سردار کو، تو آپ فرماتے تھے کہ نہیں، ان کو نہیں قتل کرنا، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ تو یہ درگزر کا دور تھا جو کافی مشکل تھا، لیکن اب چونکہ فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، اسلام کا درخت تنومند ہو چکا تھا، اس کا تنا مضبوط ہو چکا تھا، اب یہ موقع تھا کہ ان لوگوں کے جو اندرونی حالات ہیں وہ لوگوں کو بتائے جائیں اور ان سے علی الاعلان بچا جائے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بھی نازل فرمایا کہ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں جملہ یوں بنتا ہے کہ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ لیکن اگر آیت اس طرح سے ہوتی تو پھر یہ محسوس ہونا تھا کہ شاید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حسن کلام ہے اور کلام کی ایک خوبصورت ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جملہ اس طرح سے بیان نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ واللہ یعلم انک لرسول، کہ اگر وہ اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ اس بات کو خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات پر گواہی بھی دیتا ہے کہ منافق اپنے رویے میں اور اپنے عقیدے میں جھوٹے ہیں، یہ لوگ اپنی اس گواہی میں سچے نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کو کھول کر بیان کیا۔ فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، کہ انہوں نے اپنے ایمان کو ڈھال بنا رکھا ہے، فصدوا، پس یہ لوگ روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ جو بھی عمل کرتے ہیں یہ بہت برا ہے۔ یعنی ان کا کلمہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی پڑھی، زکوٰۃ بھی دی، گاہے بگاہے مجبوراً جہاد پر بھی گئے، جہاد فنڈ میں انہوں نے بھی حصے ڈالے، لیکن دل سے یہ کھوٹے ہی تھے۔ فرمایا کہ یہ صرف یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ جو بھی کرتے ہیں بہت برا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟
کیوں اللہ نے کہا کہ ان کا کلمہ ڈھال ہے، حقیقت نہیں ہے؟ ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک یہ لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پس مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، پس وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی یہ لوگ ایمان کے بعد پھر یہ کفر کی طرف پلٹ گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سر بمہر کر دیے، جس طرح یعنی کسی اسٹوڈنٹ کو یا کسی کو بین کر دیا جاتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بین کر دیا۔ فہم لا یفقہون، پس یہ اس چیز کا نقصان اور اپنی جو یعنی منافقت ہے اس کا نقصان یہ نہیں سمجھتے، یہ دین کی حقیقت کو صحیح نہیں سمجھتے، یعنی دین کو سمجھنے کی انہوں نے کوشش ہی نہیں کی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ منافق جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے، حالانکہ یہ مومن نہیں تھے، اور ایمان لانے کے بعد کفر کرنے کی 3 قسمیں ہیں، یا 3 طرح سے ایمان لانے کے بعد بندہ کفر کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر میں وہ ایمان لائے لیکن دل سے کافر ہی رہے، ایک تو اس کی صورت یہ ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد کفر کی دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس آئے تو اپنے ایمان کی گواہی دے، اور کافروں کے پاس جائے تو ان کو اپنے کفر کا یقین دلائے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی ملاقات راہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، خلو کا معنی تھا خلوت، لمبی مجلس، تو جب یہ کافروں کے ساتھ مجلس کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھی ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق اڑا رہے تھے۔ ایمان کے بعد کفر کی تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد شروع میں تو بندہ اپنے ایمان پر قائم رہے، پھر اس کے بعد دنیاوی غرض و غائد کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے کافروں کے ساتھ تعلق کو پکا کر لے۔ تو ان میں یہ تینوں صورتیں موجود تھیں، یعنی جب انہوں نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تو اس وقت بھی یہ پکے مسلمان نہیں تھے، پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس آ کر یہ ایمان کی گواہی دیتے اور کافروں کے پاس جا کر کفر کی گواہی دیتے، اور پھر یہ تھا کہ ان کا کفر اور ان کا نفاق دن بدن بڑھتا جاتا تھا اور ایمان کم ہوتا جا رہا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، فہم لا یفقہون، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اچھے لگتے ہیں ان کے اجسام، ان کے جسم، یہ جسم ان کی جمع ہے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات کو سنتے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی، یعنی اس کا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کی ظاہری شکل و صورت مومنانہ ہے، جیسا کہتے ہیں نا کہ شکل مومنہ روح کافراں، وہ حساب کہ شکلاً یہ لوگ مسلمان ہیں، آپ کی مجلس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ کی ہمدردی آپ کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر یہ غلط ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو بڑا سربراہ تھا عبداللہ بن ابی منافق، یہ جسیم آدمی تھا، لمبے اونچے قد کا، گورا چٹا، خوبصورت، باروب، اور یہ دیکھنے میں اس طرح کا تھا کہ اس پر شک نہیں گزرتا تھا کہ یہ کھوٹا ہے، لیکن کھوٹا تھا، یہ اندر سے صحیح نہیں تھا۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، یعنی یہ جب گفتگو کرتا تو اس کا انداز گفتگو ایسا ہوتا، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، کہ آپ ان کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو جاتے، آپ ان کی بات کو سنتے، یعنی قسمیں کھاتے، اپنی سچائی کا یقین دلاتے، اپنی ہمدردی کا یقین دلاتے، اور یعنی دوسروں کے بارے میں یہ تاثر دیتے کہ ان سب سے زیادہ ہم ہی ہمدرد ہیں، تو نبی علیہ السلام ان کی بات کو سن لیتے۔ فرمایا کہ جس طرح یہ لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی، یعنی جس طرح لکڑی یا شہتیر یوں لگتا ہے کہ یہ بہت طاقتور ہے، مضبوط ہے، لیکن وہ دیوار کے سہارے سے کھڑا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جب یہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جس طرح لکڑیاں ٹیک لگا کے رکھی ہوں کہ لکڑیاں نہ سن سکتی ہیں نہ سمجھ سکتی ہیں،
یہی ان کا حال ہوتا ہے کہ یہ لکڑیوں کی طرح یہ مجلس کے جو بیانات ہیں ان سے بالکل غافل ہوتے ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، گمان کرتے ہیں وہ ہر تیز آواز کو کہ وہ ان کے خلاف ہے، یعنی تھوڑا سا کہیں سے شور آ جاتا تو یہ ڈر جاتے کہ شاید کسی نے حملہ کر دیا، شاید اب ہمیں جنگ کے لیے جانا پڑے گا یا ہمیں کوئی چندہ دینا پڑے گا، بس ہر اونچی آواز کو سمجھتے کہ بس یہ ہمارے ہی خلاف ہے۔ فرمایا ہم العدو فاحذرہم، یہی اصل دشمن ہیں، بس ان سے بچیے، یعنی مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کو تلقین کر دی گئی کہ ان سے بچ کے رہیں، یہی اصل آپ کے دشمن ہیں، کہ یہ مارے آستین ہیں، یہ آپ کی یعنی آپ کے گریبان کے یہ سانپ ہیں، آپ کے گھر پلے ہوئے دشمن ہیں، گھر کے بھیدی ہیں، اور یہ مسلمانوں کے بہت سے راز جانتے ہیں اور یہ بے حد خطرناک ہیں، ان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ فرمایا کہ ہم العدو فاحذرہم، ان سے بچ کے رہو۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو قتل کر ڈالے، یہ کیسے کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، کہاں کہاں یہ بہہ کے جا رہے ہیں، یعنی یہ ایک ان کے لیے بد دعا ہے کہ اللہ ان کو قتل کر ڈالے، یا پھر یہ ہے اس کا مفہوم کہ یہ اتنے بدبخت ہیں کہ لوگوں کی رائے ان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ ان کو قتل کر ڈالے۔ انا یؤفکون، یعنی یہ بہکے ہوئے ہیں، اپنے سیدھے رستے کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ بخشش کی دعا کریں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ یسدون، یعنی آپ کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں، یعنی وہ آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، اور یہ متکبر ہیں، یعنی جب کبھی ان کی کوئی غلطی اور کوتاہی واضح ہو جاتی اور مسلمان ان کو کہتے کہ آؤ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کی دعا کر دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا طریقہ یہی تھا کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو جاتا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بخشش کی دعا کروا لیا کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ آپ کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ منہ پھیر لیتے ہیں اور یہ متکبر ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان پر برابر ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کریں۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم کے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی دوسری جگہ پر فرمایا کہ وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرہ سورۃ توبہ میں، کہ آپ 70 مرتبہ بھی، یعنی یہاں 70 کا مطلب یہ نہیں تھا کہ 71 دفعہ یا 72 دفعہ، نہیں، کثرت مراد ہے کہ آپ بکثرت بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فاسق ہیں، یہ غلط لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بڑے بڑے واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندیاں کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم نہ خرچ کرو ان لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ آپ کے ہاں سے چلے جائیں، منتشر ہو جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور اللہ ہی کے لیے خزانے ہیں آسمانوں کے اور زمین کے، اور لیکن منافق اس بات کو نہیں سمجھتے۔ یہاں یعنی ویسے تو ان کے بہت سے واقعات ایسے آتے ہیں جہاں ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا تھا، لیکن یہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیات یعنی اس موقع پر اتری۔ وہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں یا ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جس میں مسلمانوں کو بڑی مشقت پہنچی، تو اس مشقت میں چونکہ یہ منافق لوگ بھی موجود تھے، ان کو بڑی تنگی ہوئی، تو یہ کہنے لگے اپنے ساتھیوں کو، اس نے کہا کہ تم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والوں پر خرچ نہ کرو،
یہاں تک کہ یہ اٹھ کر چلے جائیں۔ پھر اس نے یہاں تک کہا کہ اگر ہم خیریت سے مدینہ لوٹ گئے تو نعوذ باللہ من ذالک، اس نے کہا کہ میں یعنی وہاں کا جو عزت والا ہے نا وہ ان ذلیلوں کو نکال دے گا۔ منافق تھا نا، ڈر کے مارے اپنا نام نہیں لے سکا، اپنے آپ کو اس نے عزت والا کہا۔ اور دوسرا لفظ اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بارے میں بولا کہ وہاں کا عزت والا ذلیلوں کو نکال دے گا۔ یہ بات سیدنا زید بن ارقم ان کو بڑی ناگوار گزری، یہ چھوٹے بچے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات کی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی منافق کو بلا بھیجا، کیونکہ اسلام اس وقت بڑا مضبوط تھا، اس کو بلا بھیجا کہ بھئی تم اس طرح کی باتیں یہ تم نے کی ہیں، تو یہ مکر گیا، کہنے لگا بچہ ہے، اس کو غلطی لگ گئی ہوگی، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھے جھٹلایا تو میرے چچا نے مجھے بتایا کہ یہ ساری بات ہوئی ہے کہ وہ تو مانا ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے اس قدر شرمندگی ہوئی۔ دیکھیں کہ ان بچوں کی تربیت ان کے والدین نے کس طرح سے کی تھی کہ ان کو اپنی طرف جھوٹ کی نسبت ہوتے ہوئے دیکھ کر اس قدر شرمندگی ہوئی، کہتے ہیں کہ میں نا گھر ہی بیٹھ گیا، میرا تو باہر نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مسلمان ہو کے یہ بچہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اور یہ آیات جو تھی نا پھر مجھے پتا چلا کہ یہ میری تصدیق میں اتری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کا محتاج نہیں ہے، اللہ کے لیے تو زمین و آسمان کے خزانے ہیں، وہ تو ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے لینے کا حکم تو اس لیے دیا ہے کہ دینے والے کی عزت ہوتی ہے، لینے والا اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے، اس طرح دنیا میں زندگی بندے کی مربوط ہو جاتی ہے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی کمی تو نہیں ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی ذکر کی جس کا واقعہ میں ذکر ہو چکا ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہنے لگے کہ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یعنی ایک تو انہوں نے وہ بات کی کہ خرچ نہ کرو، اور دوسرا یہ کہا کہ یقولون، وہ کہتے ہیں کہ ضرور اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ گئے تو وہاں کا عزت والا وہاں سے ذلیلوں کو نکال دے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ اس کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ شاید صلح حدیبیہ کے موقع کا ہے، بہرحال کسی جنگ کا ہی ہے، شاید حدیبیہ کا ہی ہے، کہ وہاں ایک ہی چشمہ سا تھا، اس میں پانی تھا، اور سب مسلمانوں کو اس بات کی جلدی تھی کہ پانی تھوڑا ہے تو ہم لے لیں تاکہ پانی ختم ہونے سے پہلے پہلے وضو وغیرہ اور اس ضرورت کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ تو اسی سلسلے میں ایک مہاجر اور ایک انصار کی لڑائی ہو گئی۔ مہاجر جو تھا اس نے انصار کو پیچھے سے ٹانگ ماری، جس کی وجہ سے جو انصار تھے وہ انصار کے حق میں بولے اور جو مہاجر تھے وہ مہاجر کے حق میں بولے۔ جب عبداللہ بن ابی منافق نے یہ بات دیکھی اور اس کو پتا چلا کہ ٹانگ مارنے والا مہاجر ہے، تو وہ کہنے لگا کہ نعوذ باللہ، کہ ان ذلیلوں کو اتنی جرأت ہو گئی ہے کہ یہ ہم انصار کو یہ مارتے ہیں۔ تو اس وقت اس نے یہ بات کہی، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا کر رکھی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو، لیکن منافقوں کو ابھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سچا کر دکھایا کہ جب مسلمانوں پر مکہ فتح ہو گیا اور پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صداقت اور ان کی عزت کا جھنڈا لگا دیا، اور یہ منافق جو تھے یہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں نہ غافل کر دیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، چونکہ منافق ہمیشہ یہ مال کی وجہ سے ہی اپنے عقیدے کو خراب کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بیٹھنے والے منافق جو تھے یہ بڑے مالدار تھے۔ عبداللہ بن ابی یہ اس وقت کا رئیس تھا، مالدار شخص تھا،
لیکن اس کے اندر ہرس اور ہوس، یعنی جہاں اس طرح کا مال ہوتا ہے وہاں ہرس اور ہوس بھی آ جاتی ہے۔ یہ اس مال کو خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت کی کہ دیکھو، مال کی خاطر اور اپنی اولاد کی خاطر اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا، تمہیں نہ غافل کر دے تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ کس طرح کہ فرض کریں کہ نماز کو چھوڑ کے کاروبار کرنا، ایسے ہی نماز اور ذکر و اذکار کو چھوڑ کر گھر کے کام کاج اور گھر کے سلسلوں کو چلانا، اور اسی طرح ذکر سے مراد صرف نماز بھی نہیں ہے، ذکر سے مراد انسان کی زندگی کے 24 گھنٹے ہیں کہ وہ اپنی پوری اس کی جو زندگی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزرے۔ تو اگر ایک شخص نے مال کے حرام حلال، حق ناحق یا کسی کا حق چھیننے میں یا دغا اور فریب، جھوٹ، گاہک کو دھوکہ دینا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے کام کیے، یا اپنی اولاد کی تربیت، ان کی پرورش، ان کی تعلیم میں اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور ان کو دین نہیں سکھایا، صرف دنیا ہی سکھا دی، تو یہ غفلت ہے۔ آج دیکھیں کہ ہمیں ہزاروں ڈاکٹر، انجینئر اس طرح کے ملیں گے کہ جن کو دین کا نہیں پتا۔ بہت کم اور ایسے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو دنیا کی تعلیم سے بھی بہرور ہوتے ہیں اور ان کو دین کا بھی پتا ہوتا ہے۔ یہی مسلمان کا صحیح رستہ ہے۔ مسلمان کا رستہ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی تعلیمات اور دنیاوی فنون کو چھوڑ کر کسی جنگل میں نکل جائے اور رہبانیت یا یعنی قدیمی زمانے کی طرف لوٹ جائے۔ نہیں، اسلام ہمیں جدت کو اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، اختیار نہیں دیتا، حکم دیتا ہے کہ جدت میں آؤ، اور یہ جو جدید لوگ ہیں جو کفر کی طرف ہیں ان کا مقابلہ کرو۔ تو یہاں اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم دین کو پس پش ڈال دیں۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس نے ایسا کیا یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یعنی دنیا کا بھی گھاٹا، آخرت کا بھی، کہ ایسے لوگوں کو دنیا کی کامیابی بھی نہیں ملتی، بڑی حد دولت مل جائے گی، ڈگریاں مل جائیں گی، شہرت مل جائے گی، امن نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا۔ ہم ایسے لوگوں کو دور سے بہت اچھا سمجھتے ہیں، اگر ہم ان کے قریب آ کر ان کے رازدان بن کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ایک غریب کی نسبت یہ امیر لوگ کتنی بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ دین سے غافل ہیں۔ جو امیر آدمی یا پڑھا لکھا آدمی یا یعنی کوئی ایسی اس کے پاس تعلیم ہے کہ جو اگرچہ دنیاوی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس دین کا علم ہے، وہ اپنے اللہ کو پہچانتا ہے، اس کے رسول کے احکامات کو پہچانتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو وہ انشاءاللہ پرسکون ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پس وہ یعنی موت کی کشمکش کے دوران کہے کہ اے رب، تو نے مجھے ڈھیل کیوں نہ دی قریبی وقت تک، یعنی تھوڑا سا وقت ڈھیل دے دو۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پس میں صدقہ کروں گا اور میں نیک ہو جاؤں گا۔ کہ جب موت کے فرشتے نظر آتے ہیں تو پھر بندے کو یقین ہوتا ہے، تو پھر ایسا شخص اس وقت فرشتوں کے سامنے یہ بات کہتا ہے کہ تھوڑا سا وقت دے دو، میں اپنی جائیداد کے بارے میں ان کو بس ایک آواز دے دوں کہ یہ سب کچھ اللہ کے نام پہ دے دینا، لیکن پھر اس وقت مہلت نہیں ملتی۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو مہلت ہرگز نہیں دیتے جب اس کی اجل، اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی ان آخری آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نفاق کی جڑ ہرس اور ہوس ہے، مال اور اولاد کی ناجائز محبت۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دلوں سے نفاق کو نکالنے کے لیے اپنے مال اور اپنی اولاد کی ناجائز محبت کو ختم کر دیں۔
جائز محبت رکھیں، بچوں کے لیے کمائیں، بچوں کو حصے دیں، بچوں کو مال و دولت سے نوازیں، اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں، اپنے اوپر بھی خرچ کریں، لیکن اسلامی اقدار کو نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔